الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به صدق الله خالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے کی 22 تاریخ امیر المؤمنین خال المسلمین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے. ہم سب مسلمانوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کیونکہ دشمنان صحابہ اس دن ایک کنڈوں کی رسم کرتے ہیں. وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خوشی میں کرتے ہیں. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں. اس بات پر امت کا اجماع ہے اور یہ مظلوم صحابی ہیں. دشمنان صحابہ تو ان کے بارے میں طعن و تشنیع کرتے ہی کرتے ہیں. بعض سنیت کا لبادہ اوڑے ہوئے بعض سنی ملا بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تبرہ کرتے ہیں.
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، سالہ ہیں، ابوالزلف ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور تمام مومنوں کی ماں ہیں۔ حضرت امیر معاویہ خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد ابو سفیان بھی صحابی ہیں، ان کے بھائی یزید بن ابو سفیان وہ بھی صحابی ہیں، ان کی بہن وہ بھی صحابیاں ہیں، ان کی ماں بھی صحابی ہیں۔ اور صحابی ہونا بہت بڑا مقام ہے۔ دنیا کے غوث، قطب، ابدال، تہجد گزار، شب بیدار سب اکٹھے ہو جائیں، کسی صحابی کے پاؤں کے تلووں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، اتنا عالی شان یہ مقام ہے صحابی ہونا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، حضور علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان سے دین سیکھا اور آگے امت کو سکھایا۔ یہ دین کے عینی گواہ ہے صحابہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرۃ القضاء کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں عمرہ کی نیت سے ایک سفر فرمایا۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا، آپ کے ساتھ 1400 صحابہ کرام بھی تھے، عمرہ کرنے کی اجازت نہ ملی۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ نے حلق فرمایا اور اپنا احرام کھولا، واپس تشریف لے گئے۔ سن 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ پھر عمرہ کے لیے تشریف لائے۔ یہ عمرۃ القضاء سن 7 ہجری میں ہوا اور فتح مکہ سن 8 ہجری میں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ تشریف لائے، آپ نے عمرہ فرمایا، طواف کیا، طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی آپ نے فرمائی۔ تو مروہ کے مقام پہ آپ بیٹھے تشریف فرما ہے، تو آپ نے فرمایا معاویہ کدھر ہے؟ حضرت امیر معاویہ کو بلایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کینچی ہے، آپ نے حضرت امیر معاویہ کو وہ کینچی دی اور فرمایا معاویہ میرے بال کاٹ۔ یہ عمرہ کا ایک رکن ہے، عمرے کے لیے حلق کروانا یا مکمل بال کاٹنا یہ ضروری ہے، اگر یہ نہیں کریں گے تو عمرہ نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق نہیں فرمایا، بال کٹوائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بال کاٹ کے سنبھال لیے، حضرت امیر معاویہ نے ناخن بھی کاٹے، اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت امیر معاویہ کو اپنا ایک کرتا بھی عنایت فرما دیا۔ یہ ساری چیزیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنبھال لی۔ جب آپ کا آخری وقت تھا، انتقال سے پہلے آپ نے کچھ نصیحتیں فرمائی، ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی تھی، جب میرا انتقال ہو جائے، فوت ہو جاؤں، تو جب مجھے غسل دے لیا جائے تو کفن میں یہ جبہ بھی مجھے پہنایا جائے۔ یہ کرتا جو حضور علیہ السلام کا ہے، یہ وہ کرتا ہے جس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن لگا ہے، بڑا برکتوں والا ہے، یہ کرتا مجھے پہنایا جائے، پھر کفن دیا جائے، اور میری آنکھوں پر یہ مبارک بال رکھ دیے جائیں، میرے سینے پر یہ بال اور حضور علیہ السلام کے ناخن رکھ دیے جائیں، یہ بڑی برکتوں والے ہیں، امید ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ تو یہ عمرۃ القضاء کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر ہجرت بھی کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ہجرت کی مدینہ طیبہ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں مہاجرین کا درجہ بیان فرما رہے ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جن لوگوں نے ہجرت کی اور جن لوگوں نے مدد کی یعنی انصار، اللہ ان سب پہ راضی ہو گیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ اکرام اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ اللہ نے سرٹیفکیٹ دنیا میں دے دیا کہ صحابہ اکرام پہ اللہ راضی ہے، اور جس پہ اللہ راضی ہے اس کے بارے میں کوئی تبرہ کرے، اس کے بارے میں کوئی بکواسات کرے، اللہ کہہ رہے میں ان پہ راضی، اور یہ راضی نہیں ہوتے۔ یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے جو ہر جنتی کو جنت میں جا کے ملے گا۔ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ انعامات عطا فرمائیں گے، آخر میں اللہ پوچھے گا کہ تمہیں اور کیا چاہیے، تمہیں اور کیا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، سارے جنتی عرض کریں گے یا اللہ ہر چیز تو مل گئی، ہمیں اور کیا چاہیے؟ کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے اپنے علماء سے پوچھو تمہیں کچھ اور بھی چاہیے۔ ہم سارے اپنے اپنے علماء کے پاس جائیں گے، علماء یہ سبق دیں گے، اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کریں یا اللہ تیری رضا چاہیے، تو ہم پہ راضی ہو جا، تو ہم پہ راضی ہو جا، تیری رضا چاہیے۔ سب سے آخر میں سارے جنتیوں کو یہ اللہ کی رضا ملے گی، رضی اللہ، اللہ فرمائیں گے میں تم پہ راضی ہو گیا۔ اور صحابہ وہ ہیں جنہیں دنیا میں مل گئی ہے اللہ کی رضا، اللہ دنیا میں دے رہا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان پہ راضی ہو گیا، وہ اللہ پہ راضی ہو گئے۔ یہ دنیا میں سرٹیفکیٹ مل رہا ہے۔ ہم سب کس لیے عبادت کر رہے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ نمازیں پڑھ رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے، تہجد پڑھ رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے، ذکر اذکار کر رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے۔ صحابہ وہ ہیں جن کو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اے نبی کے ساتھیوں، نبی کی جماعت، نبی کے دوستوں، اللہ تم پہ کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم، اللہ تمہارے اوپر راضی ہو گیا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کیا ہے؟ صحابی رسول ہیں، اور صحابی ہونا بہت بڑا درجہ ہے، باقی سارے درجے چھوٹے ہیں۔ متقی ہونا، غوث قطب ابدال ہونا، ولی ہونا، یہ چھوٹے درجے ہیں، اور صحابی ہونا بہت بڑا درجہ ہے۔ نبی ہونا سب سے بڑا درجہ ہے، پھر صحابی ہونا سب سے بڑا درجہ ہے۔ اللہ نے ان کو چنا ہے، چن کر نبی کے یار بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی، اللہ نے مجھے چنا نبوت کے اعتبار سے، واختار لی، اور میرے صحابہ کو چنا میرے لیے۔ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھی چنا، کیونکہ اللہ ہر نبی کو چنتا ہے، چن کر نبوت عطا کرتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میرے لیے صحابہ کو چنا، واختار لی اصحابی، اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ پوری امت میں اللہ نے چنا، اور چن کر حضور علیہ السلام کو صحابہ عطا فرمایا۔ کسی کو حبشہ سے چنا، کسی کو جو ہے روم سے چنا، کسی کو شام سے چنا، اللہ تعالیٰ نے چن کر نبی کے قدموں میں پیش کیے کہ یہ تیرے صحابہ ہیں جو تیرے نام پہ مر مٹ جائیں گے، آگ پہ لیٹنا پڑا لیٹ جائیں گے، پھانسی کے پھندوں پہ چڑھنا پڑا چڑھ جائیں گے، ذبح ہونا پڑا ہو جائیں گے، لیکن نہ تجھے چھوڑیں گے نہ تیرے دین کو چھوڑیں گے۔ صحابہ نے چھوڑا؟ نہیں چھوڑا۔ حضرت بلال حبشی اللہ کے غلام ہیں، رنگ کے کالے ہیں، مال دولت نہیں ہے، آگ کے انگاروں پہ لیٹنا پڑا تو لیٹ گئے کہ نہیں لیٹے؟ یہ دین کو چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا، دین کو بھی نہیں چھوڑا، حضور علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑا، دین کے لیے مر مٹ گئے، قربان ہو گئے۔ یہ نبی کے صاحب ہیں۔ آج ہمارے اوپر تھوڑی سی مشکل آ جائے نا، ہم نماز پہلے چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ نماز پہلے ہماری چھوٹتی ہے، خوشی کا موقع آ جائے، غمی کا موقع آ جائے، نماز پہلے چھوٹ جاتی ہے، مسجد پہلے چھوٹتی ہے۔ وہ صحابہ تھے جنہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، نہ نبی کو چھوڑا نہ نبی کے دین کو چھوڑا، مر مٹ گئے، سب کچھ قربان کر دیا، نہ دین کو چھوڑا نہ دین والے کو چھوڑا۔ اللہ نے یہ چن کے دیے، واختارنی واختار فاختار لی اصحابی،
حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے اللہ نے صحابہ کو چنا ہے، قیمتی قیمتی اشخاص کو چن کر نبی کے قدموں میں پیش کیا۔ آج ہم بڑا کہہ دیتے ہیں کاش ہم بھی اس دور میں ہوتے ہیں، اگر ہم اس دور میں ہوتے تو کیا ہوتے؟ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ نے اس دور میں رکھا، ہم تو اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ہیں، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، اس دور میں ہوتے تو کیا ہوتے؟ پھر کیا کرتے ہم؟ وہ تو دور شکتوں کا دور تھا، وہ صحابہ ہی تھے جو برداشت کر گئے، ہم تو کمزور ہیں، سردی آ جائے پھر مر جاتے ہیں، گرمی آ جائے پھر ہمارے لیے مصیبت ہے، ہم تو کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اب تو آسانی آسانی ہے، اور اس دور میں آسانیاں نہیں تھیں، اس دور میں آسانیاں نہیں تھیں، اب آسانی ہے، اب دین پہ نہیں چلتے۔ وہ دور تو بڑا مشکل دور تھا، وہ صحابہ ہی تھے جو چل کے دکھا کے گئے اور امت تک دین پہنچا گئے۔ یہ صحابہ کرام کی قربانی ہے میرے بھائیوں، انہوں نے اپنے آپ کو مٹا دیا دین کے لیے اور یہ دین امت کے حوالے کر دیا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، 7 ہجری میں حضرت امیر معاویہ مسلمان ہوئے، 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں آئے اور کفار چھپنے لگے، بعض جو ہے وہ مسلمان ہونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا، سب کے لیے معافی ہے، اور فرمایا جو بیت اللہ شریف میں اپنا اسلحہ چھوڑ کے آ جائے وہ امن والا، جو اپنے گھر میں داخل ہو کے دروازہ بند کر لے وہ بھی امن والا، اور ایک بشارت یہ بھی دی جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے وہ بھی امن والا۔ حضرت ابو سفیان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، مسلمان ہوئے، صحابی بنے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام کی دعا کا صلہ تھا یہ مسلمان ہوئے، اللہ نے ان کو ایمان کی دولت دی، حالانکہ بڑی جنگوں میں مسلمانوں کے خلاف لڑے، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ خندق ہے، سب جنگوں میں کافروں کی طرف سے آئے۔ ایک دعا حضور علیہ السلام نے ان کے بارے میں کی تھی۔ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا چھوٹی تھی، گلی میں جا رہی تھی، ابو جہل نے تھپڑ مارا ان کے چہرے پر کہ تو نبی کی بیٹی ہے، تھپڑ مار دی بغض میں آ کر۔ اب حضرت فاطمہ چھوٹی تھی، روتی ہوئی نا حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہو گئی، ابا جی ابو جہل نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ اس وقت حضور علیہ السلام کے پاس ابو سفیان بیٹھے تھے، کافر تھے، ایمان نہیں لائے تھے۔ ابو سفیان نے کہا ابو جہل نے تجھے مارا بیٹا؟ جی بالکل اس نے مارا ہے، ہاں میں تجھے بدلہ دلواؤں۔ ابو سفیان حضرت فاطمہ طیبہ سلام اللہ علیہ کو ساتھ لے گیا، ابو سفیان نے ابو جہل کے ہاتھ پکڑ لیے، کہا بیٹا مار اس کو، جس طرح اس نے تجھے مارا ہے نا تیرے منہ پہ تھپڑ، تو بھی اس کے منہ پہ تھپڑ مار۔ حضرت فاطمہ چھوٹی تھی، کیا مارنا تھا، چھوٹے بدلہ لیا، آہستہ آہستہ تھپڑ مارے اور خوش ہوگی، ہنسنے لگی۔ ابو سفیان نے کہا بدلہ لے لیا؟ کہا لے لیا۔ پھر ہنستی ہنستی حضور علیہ السلام کے پاس آئی، ابا جی میں نے بدلہ لے لیا، ہنس بھی رہی ہیں، چاچا ابو سفیان نے مجھے بدلہ دلوا دیا۔ حضور علیہ السلام نے اس وقت ایک دعا کی تھی، یا اللہ ابو سفیان نے مجھے خوش کیا ہے، تو بھی اسے خوش کرنا، اس کو اچھا صلہ عطا کرنا۔ حضور علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی تھی، یا اللہ ابو سفیان کو اس کا اچھا صلہ عطا فرمانا۔ علماء کرام نے لکھا یہ دعا تھی، اس کی وجہ سے ابو سفیان مسلمان ہوئے، اللہ نے اس کا اچھا صلہ عطا کیا، کہ ہدایت دے دی، ایمان نصیب ہوا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو سفیان نے میری بیٹی کو امن دیا، آج میں اس کے گھر کو بیت الامن بنا رہا ہوں۔ جو مکہ میں داخل ہو گیا وہ بھی امن والا، جو اپنے گھر میں داخل ہوا دروازہ بند کر لیا وہ بھی امن والا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ بھی امن والا۔ تو میرے بھائیوں یہ ہے حضرت امیر معاویہ، ان کے والد وہ بھی صحابی، خود بھی صحابی،
اور اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ سے بڑا دین کا کام لیا، بڑا دین کا کام لیا۔ 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرا ہے۔ آج کہنا آسان ہے، اسلام ہی اسلام تھا۔ آدھی سے زیادہ زمین پر اسلام کو پھیلانے والے حضرت ابو سفیان ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کی حکومت کا یہ حال تھا کہ کافر ڈرتے تھے ان کے نام سے۔ کافروں کی جیلوں میں کوئی مسلمان قید نہیں تھا۔ روایات میں ہے کہ ایک مالدار مسلمان فوت ہونے لگا، اس کے پاس مال تھا بہت زیادہ، آگے ان کی نسل نہیں تھی، کوئی وارث نہیں تھا، گھر میں بھی کوئی نہیں، ماں باپ بھی کوئی نہیں، بیوی بچے بھی کوئی نہیں۔ دوسرے بھائی کو کہنے لگا یہ میرا مال ہے، اس کو لے کر کافروں کے ملکوں میں چلا جا، وہاں جتنے مسلمان قید ہوں یہ مال اور فدیہ دے کر ان کو رہا کروا۔ اب یہ دوسرا مسلمان اس مال کو لیتا ہے، اس کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے وہاں پہنچا کافروں کے علاقوں میں اور ڈھونڈنا شروع کیا، جیلوں میں گیا، کوئی مسلمان تو قید نہیں ہے کہ میں فدیہ دے کر اس کو رہا کرواؤں۔ ایجنسی والوں کو پتا چلا یہ بندہ ادھر آیا ہوا ہے اور مسلمانوں کو ڈھونڈ رہا ہے، انہوں نے پکڑ لیا، بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا تو ادھر کیا کر رہا ہے، تیرے پاس یہ پیسہ بھی ہے یا کرنے کیا ہے؟ کہا میں تو مسلمانوں کو ڈھونڈنے آیا ہوں، کوئی جیلوں میں مسلمان بند ہے تو میں رہا کرواؤں، یہ پیسہ دوسرے مسلمان کا ہے، اس نے مجھے وصیت کی تھی۔ اس نے کہا تجھے پتہ نہیں حکومت کس کی ہے؟ حکومت حضرت امیر معاویہ کی ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے کوئی مسلمان ہماری جیلوں میں رہ سکتا ہے؟ اگر اس کو پتہ چل گیا کہ کوئی مسلمان یہاں قید ہے تو ہمارے اوپر حملہ کر دے گا اور پورا ملک فتح کر جاتا ہے، ہم نہیں کسی مسلمان کو قید میں رکھتے۔ اتنا امن تھا، اتنی مسلمان کو عزت ملی حضرت امیر معاویہ کے دور میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دبدبا دیا، جنگ کرنے کے طریقے بتائے اور اسلام کو پھیلا دیا۔ 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ یہ ہمارا پاکستان، ہندوستان، افغانستان، یہاں تک سارا اسلام جو پھیلا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے۔ آج ان کی صدقے سے ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، ان کے صدقے سے نماز پڑھ رہے ہیں، مسجدیں آباد ہیں۔ یہ صحابہ نے محنت کی ہے اور یہ کلمہ ہم تک پہنچایا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنی بہن ام حبیبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی ان سے ملنے آئے۔ حضرت ام حبیبہ کی گود میں سر رکھا وہ باتیں کر رہے ہیں، اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا اے ام حبیبہ اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ بہت زیادہ کرتی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا معاویہ وہ ہے جس سے اللہ اور اللہ کا رسول بھی محبت کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے ایک دعا دی، یا اللہ معاویہ کو کبھی مغلوب نہ فرمانا، اس کو غالب ہی فرمانا، کبھی مغلوب نہ فرمانا۔ یہ حضور علیہ السلام کی دعا تھی۔ حضرت معاویہ جہاں پاؤں رکھتے تھے اللہ فتح ہی دیتا تھا، غالب ہی ہوتے تھے، کبھی مغلوب نہیں ہوئے، کبھی کافر ان پہ غالب نہیں ہوا۔ جس طرف رخ کر دیا فتوحات کے دروازے کھلتے چلے گئے۔ یورپ تک اسلام کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اسلام کا جھنڈا لہرا دیا۔ دن رات اسلام کی فوجیں نکل رہی ہیں، سمندروں میں، بحری جہازوں پہ، خشکی میں، ہر جگہ اسلام ہی اسلام، اسلام کی فتوحات ہو رہی ہیں۔ تو یہ میرے بھائیوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہے۔ انہوں نے اسلام کا بول بالا فرمایا تو 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اور حضور علیہ السلام نے دعا دی تھی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، یا اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، اس کے ذریعے ہدایت کو عام فرما۔ حضرت امیر معاویہ ہادی بھی تھے، ہدایت دینے والے، مہدی خود ہدایت یافتہ۔ ایک بندہ خود ہدایت یافتہ نہیں ہوتا، دوسروں کو ہدایت کر رہا ہے، یا خود ہدایت یافتہ ہے دوسروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ حضرت امیر معاویہ خود بھی مہدی یعنی ہدایت یافتہ تھے،
اور لوگوں کو ہدایت کرنے والے بھی تھے، اور ان کے ذریعے اللہ نے ہدایت کو عام بھی فرمایا۔ یہ حضور علیہ السلام کی دعائیں تھی، بہت ساری دعائیں، اور یہ کاتب وحی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی، یعنی جو وحی اترتی تھی حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں سے حضور علیہ السلام لکھوایا کرتے تھے، اے معاویہ یہ وحی لکھو۔ بہت سارے خطوط ایسے ہیں جو دوسرے ملکوں کے بادشاہوں کو حضور علیہ السلام نے لکھوانے ہوتے تھے، وہ امیر معاویہ کے ہاتھوں سے لکھوائے گئے۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنی جوانی میں کبھی اسلام کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، حالانکہ باپ کافر تھا اس وقت اور اسلام کے خلاف لڑ رہا ہے، جرنیل ہے۔ حضرت امیر معاویہ جوانی میں ہے، لیکن اسلام کے لیے مسلمانوں کے خلاف کبھی جو ہے ہاتھ میں تلوار نہیں اٹھائی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہاتھ قرآن لکھنے کے لیے بنائے تھے، مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں بنائے تھے۔ اس لیے اللہ نے ان کے ہاتھ میں قلم پکڑوایا، کاتب وحی بنایا کہ یہ قرآن کی خدمت کر رہا ہے، قرآن لکھ رہا ہے، احادیث لکھ رہا ہے، اور حضور علیہ السلام کے خطوط لکھ رہا ہے۔ یہ بہت بڑی شان ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو میرے بھائیوں، ہر صحابی کی اپنی شان ہے، ہر صحابی چمکتا ستارہ ہے۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں صحابہ اکرام کا مکمل اتباع کرنا چاہیے، ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے۔ کسی صحابی کے بارے میں دل میں اگر بغض آ گیا تو بندہ اسلام سے پھر جائے گا، خارج ہو جائے گا۔ وہ اسلام کے آئینی گواہ ہیں، انہوں نے اسلام کو آتے ہوئے دیکھا، حضور علیہ السلام کے بلا واسطہ شاگرد ہیں، انہوں نے حضور علیہ السلام سے دین سیکھا اور آگے امت تک اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق۔